بارشوں نے کراچی کو ڈبو دیا، سڑکیں تالاب بن گئی، گلی محلے بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گوجر نالے میں پانی کا بہاؤ تیز، سڑکوں پر پانی کے ساتھ کچرا بہنے لگا، گاڑیاں موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں طویل ہو گیا۔ ناگن چورنگی ڈوب گئی، دکانوں میں پانی داخل، سخی حسن قبرستان میں بھی بارش کا پانی جمع، بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق۔ کراچی کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث لٹ ڈیم اوور فلو ہو گیا، لٹ ڈیم سے آنے والا سیلابی ریلا شادی ٹاؤن میں داخل، گلیاں زیر آب آ گئیں۔ کیا کراچی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا؟ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے کہا کراچی کے علاقے ناگن چورنگی KATA کے اطراف کلاؤڈ برسٹ ہونے سے صورتحال بگڑی۔ محکمہ موسمیات نے کلاؤڈ برسٹ کے دعوے کی تصدیق نہیں کی، کہا شہر کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جسے کلاؤڈ برسٹ نہیں کہا جا سکتا۔ کراچی میں بادل جم کر برسے، سرجانی میں سب سے زیادہ 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نارتھ کراچی میں 49، قائد آباد 47، PAF فیصل ویز پر 37 ملی میٹر بارش ہوئی، اورنگی ٹاؤن 22، سعدی ٹاؤن 19، ناظم آباد 16 اور گڈاب میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بلوچستان میں بارشوں سے ہر طرف تباہی، مزید 6 افراد چل بسے، اموات 45 ہو گئیں، طوفانی بارشوں سے 250 کے قریب گھر متاثر، پشین کے کئی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل، لیویز کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، خزدار کے دریا میں درمیانے درجے کا سیلاب، ہرنائی میں سیلابی ریلے سے کوئٹہ شاہراہ کے 2 بڑے رابطہ پلوں کو نقصان پہنچا، کولو کے علاقے تمبو میں 1 ہفتے سے بجلی غائب۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں مزید 23 افراد جاں بحق ہو گئے، ٹھٹہ میں کوئلے کی کان میں پانی بھرنے سے 8 افراد دم توڑ گئے، ملتان میں چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، پنجگور میں بھی ملبے تلے دب کر 4 بچے چل بسے، جہانیہ میں چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، ہنگو میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ وزیراعظم کا بارشوں سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان، لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 50% رقم وفاق اور 50% صوبے ادا کریں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ تک مہنگی، حکومت نے گیس بھی مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا، شرح سود بڑھا کر 15% کر دی گئی، ملک میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ 33% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، لوڈ شیڈنگ سے بھی عوام بے حال، حکومت نے خاتمے کی ایک اور تاریخ دے دی۔ ملک بھر کے عوام کے لیے خوشخبری، کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت ایک ہفتے میں 350 روپے کلو تک ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تیل اور گھی 150 روپے کلو تک سستے ہوں گے، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئے گی، کھاد بھی سستی ہوگی، پیٹرول سمیت عالمی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ مناسب وقت پر عوام کو پہنچائیں گے۔ یہ جو شریف اور زرداری یہ ہر روز ڈالر سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کا خدا واشنگٹن ہے۔ عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری پر برس پڑے، کہا شریف اور زرداری پیسے کی پوجا کرتے ہیں، واشنگٹن کو قبلہ مانتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پیسے امریکہ میں پڑے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہیں پیسہ نہ چلا جائے، پیسے کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، اب یہ سیاست نہیں حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ مریم نواز کے عمران خان پر وار، کہا عمران خان نے فرح خان اور بشرا بی بی کے ذریعے پنجاب میں تباہی مچائی، عوام سے نوالا چھیننے والا کس منہ سے ووٹ مانگ رہا ہے، غریب کی مفت بجلی چھین کر عمران خان کی کس انا کو تسکین پہنچی، عمران خان نے غریبوں کے لیے ریلیف کو گھٹیا سیاست کی بھیٹ چڑھایا۔ عمران خان نے کہا ضمنی انتخابات میں جیت تحریک انصاف کی ہوگی، کسی رنگ اور سائز کا لوٹا ہمارے امیدوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر دھاندلی کا پروگرام بنا رہا ہے، لوگوں میں 10-10 ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے کہتا ہوں پیسے لے لینا لیکن ٹھپا بلے پر لگانا، حمزہ شہباز جو مرضی کر لو تم نہیں جیت سکتے،
عمران خان کی آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بھی وارننگ، کہا مداخلت مت کرنا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا عمران خان نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے۔ غداری کے فتوے بانٹنے سے کوئی ادارہ غدار نہیں ہو جاتا۔ الیکشن کمیشن کسی اشتعال اور دباؤ میں آئے بغیر اپنے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتا رہے گا۔ پنجاب کے عوام کے لیے 100 یونٹ مفت بجلی کا پروگرام 17 جولائی تک معطل۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب تک حمزہ شہباز کا روشن گھرانہ پروگرام روک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا انتخابات تک کوئی نئے ترقیاتی منصوبے کا اعلان نہ کیا جا سکتا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 15% کرنے کا اعلان، شرح سود میں 1.25% اضافہ۔ آئندہ سال ترقی کی شرح 3 سے 4% رہے گی۔ مہنگائی کی شرح 18 سے 20% رہنے کا امکان۔ ڈاکٹر مرتضی سید نے کہا مہنگائی کی بڑھتی شرح کو دیکھتے ہوئے شرح سود بڑھائے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ عام آدمی کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے مہنگی بجلی اور مہنگی بجلی کی قیمت میں 7.90 روپے فی یونٹ اضافہ۔ نیپرا نے مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 9.52 روپے مہنگی، اضافہ جولائی اور اگست کے بلوں پر وصول کیا جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ، شرح 33% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران آٹا، گھی، دالیں، پیٹرول، ڈیزل اور LPG سمیت 30 اشیاء اور مہنگی ہو گئیں۔ آلو، پیاز، چائے، گرم مسالہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 16 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا کے لیے سستا آٹا اور یوٹیلیٹی سٹورز کی توسیع کی سمری بھی منظور۔ ملک میں گندم کی اصل ضرورت کا پتہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ 660 میگا واٹ کے سپر کور پاور پروجیکٹ اور جام شوروں کے 2 یونٹس کے تعمیر کے لیے 10 ارب کی گرانٹ منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جلد مہنگائی میں کمی کا اشارہ دے دیا، کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، جلد مہنگائی سے نجات مل جائے گی۔ 75 برسوں میں سیاسی جماعتوں اور آمروں نے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، محنت سے ترقی کی منازل طے کریں گے۔ آئندہ منصوبوں میں غیر معیاری ٹینڈرنگ ہوئی تو خیر نہیں، ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان نے ایک بار پھر بات چیت کی مشروط پیشکش کر دی، کہا جو بھی بات کرنا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں، بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے۔ جن کو ملک پر مسلط کیا گیا، ڈر ہے کہ وہ ملک کا کیا حل کر دیں گے۔ اپنی نہیں ملک کی فکر ہے، اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ آرمی چیف کی تقرری کبھی میرا ایشو نہیں رہا۔ معیشت اور ملک کے ہر بحران کا بہتر حل الیکشن ہے۔ حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا 2 سال سے گیس کی قیمت نہیں بڑھی، کوشش کریں گے غریب پر بوجھ نہ پڑے۔ غریب لوگ LPG سے اپنے چولہے جلاتے ہیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ LPG کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جائے گا جو برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف پر سستی گیس نہ خریدنے کا بھی الزام۔ وزیراعظم کا ملک بھر میں شمسی توانائی کا جال بچھانے کا اعلان۔ قومی سولر انرجی پالیسی کا اعلان 1 اگست کو کیا جائے گا۔ وزیراعظم ہاؤس اور آفس کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا شمسی توانائی سے تیل کی درآمد پر بہت فرق پڑے گا، عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی ملے گی۔ شوکت ترین نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ بتا دی، کہا عالمی مارکیٹ میں کوئلہ اور LNG مہنگے ہونے کے باعث منگوائے نہیں جا رہے۔ LNG کے پلانٹ کم کیپیسٹی پر چل رہے گئے، ہمیں بھی مشکلات تھیں، ہم ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر لوگوں کو بجلی فراہم کرتے تھے۔ یہ ہمیں نالائق کہتے تھے، یہ خود نالائقوں کی یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں۔ حکومت نے ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار تحریک انصاف کو قرار دے دیا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہمیں عمران حکومت کی نااہلیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ PTI نے اپنے دور میں مہنگی اور کرپشن کا بازار گرم کیا۔ جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہوتی جائے گی، بہتری آتی جائے گی۔
معیشت ہمارے کنٹرول میں ہے، شیم گوئیوں پر کان نہ دھریں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خاتون کی درخواست پر سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی بھی سفارش۔ چیئرمین نور عالم خان کا جاوید اقبال کے اجلاس میں نہ آنے پر اظہار برہمی، کہا دوبارہ نہ آئے تو وارنٹ جاری کر دوں گا۔ پبلک آفس کا غلط استعمال روکنا ہوگا۔ نیب میں بہت اچھے لوگ کام کرتے ہیں مگر وہاں کچھ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، قانون کے مطابق معاملے کو دیکھیں گے۔ تحریک انصاف کا مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا مریم اورنگزیب کی وجہ سے سگریٹ کی صنعت کو مراعات ملی، فرحہ بی بی پر الزام لگانے والے اپنا جواب دیں۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ وتھ مالک میں مزید کہا ریلیف اور فراڈ میں فرق ہوتا ہے، ایک بلب جلائیں تو مہینے میں 100 یونٹ گر جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس، بشرا فرحہ بچاؤ کے نعرے ہیں، حکومت کا جوابی وار، کہا فواد چودھری کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات سے بشرا بی بی اور فرح خان کی کرپشن کی داستان چھپ نہیں سکتی۔ تحریک انصاف کا عمران خان کے پائلٹ کو دھمکی آمیز کالز کا دعویٰ۔ فواد چودھری نے کال ریکارڈنگ میڈیا کو سنا دی، کہا نامعلوم نمبر سے کالیں بند ہونی چاہیے، ڈر ہمیشہ نہیں رہتا، طاقت کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی، ایسا ہوتا رہا تو مزاحمت ہوگی، لوگ آگے کھڑے ہوں گے، امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھا جائے، جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی پاکستان سیاسی عدم استحکام سے باہر آئے گا۔ وفاقی وزیر حسن اقبال نے کہا سابق حکمرانوں کی انتقام کی سیاست کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے منہ موڑا، چین کی ونڈو ہمارے لیے بند ہو گئی، 4 سال میں سی پیک میں $1 کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، جو ملک ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایکسپورٹس میں چھلانگ لگانا ہوگی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا 2 سے 3 روز میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں بہتری آئے گی، ترویلا ڈیم کی پیداوار بڑھ کر 3800 میگا واٹ تک پہنچ گئی، لکی کول پاور پلانٹ نے بھی پیداوار شروع کر دی، شمسی توانائی پالیسی کا اعلان 1 اگست کو ہوگا، شہروں سے باہر 1 میگا واٹ کے سولر پینل لگائے جائیں گے۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کے خیبر پختونخوا کے نیب کیسز پر سوالات، کہا مالم جبہ، بی آر ٹی، بلین ٹری اور بینک آف خیبر کے خلاف کیسز کیا ہوا، اتنے بڑے مقدمات پر ریفرنس کیوں فائل نہیں ہوئے، بلین ٹری منصوبے کے درخت جلنا شروع ہو گئے، نور عالم خان کی نیب کو مالم جبہ کیس دوبارہ کھولنے کی ہدایت، کہا چاروں بڑے مقدمات پر تحقیقات تیز کریں۔ کراچی کی جداب ندی میں بارش کے بعد طغیانی، ندی عبور کرنے کی کوشش میں 3 موٹر سائیکل سوار بہہ گئے، ایک نوجوان کو فوری نکال لیا گیا، 2 کی تلاش جاری، اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا، پولیس کے مطابق ڈوبنے والے دونوں افراد باپ بیٹا ہیں۔ حیدرآباد، سانگڑ، نواب شاہ اور نوشہر و فیروز سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش، حیدرآباد میں بارش کا پانی جمع، سانگڑ کی کئی سڑکیں اور گلی محلے تالاب بن گئے، نوشہر و فیروز اور نواب شاہ میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی بند، جوہی میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کراچی میں بارش سے گرین لائن بس سروس معطل، ٹریک پر بارش کا پانی جمع، ترجمان کے مطابق پانی کی نکاسی ہوتے ہی سروس بحال کر دی جائے گی۔ کراچی میں بارش کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کا زور نہ ٹوٹ سکا، رہائشی علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے کی بجلی بندش، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، نارتھ ناز آباد، گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے علاقے متاثر، لیاری، موسیٰ کالونی، بلدیہ ٹاؤن میں بھی بجلی غائب۔ دل حکومت کا لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا منصوبہ، کینجر جھیل میں 500 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ، منصوبے پر $40 کروڑ لاگت آئے گی، پلانٹ 2 سال میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے IMF شرط کے مطابق اضافی وسائل فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ وفاقی حکومت نے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی، خیبر پختونخوا کو 1332 ارب روپے کے پورے وسائل ملیں گے، سیاسی مخالفت کے باوجود قومی مفاد میں معاہدے پر دستخط کیے۔
लोअर कोहिस्तान में मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 5 मुसाफिर जाँ बहक। मियांवाली में कार और डंपर में टक्कर, 4 अफराद दम तोड़ गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, 6 माह में वारदातें 42,000 से तजावुज कर गईं। रवा साल 14,000 से जायद मोबाइल फोन्स, 2,431 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। CPLC के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल 4,000 वारदातें ज्यादा रिपोर्ट। ईद मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। ईद के तीनों दिन ट्रेन और जहाज का सफर सस्ता, ट्रेनों के किराए में 30% कमी। PIA का भी किराए में 20% कमी का ऐलान। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमा इकराम सैनिटाइजर के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी, कहा बुखार की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत न करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मामूली जराइम में बंद कैदियों की सजा 1 माह कम कर दी। सजा में माफी पाने वाले कैदी ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। कराची वाले खबरदार, होशियार, बारिश में बिजली के खंभों ट्रांसफार्मर से दूर रहें, बिजली की दीगर तनसीबात के भी करीब न जाएं। के इलेक्ट्रिक ने हिदायत जारी कर दी, कहा कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से न बांधा जाए।